اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ مریم آیت نمبر 76, 77, 78, 79 and 80. 5 آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 76. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. تو آیت نمبر 76 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، اور اللہ بڑھاتا ہے. یزید اللہ، یزید زیادہ کرنا، اور زیادہ کرتا ہے اللہ. الذین، ان لوگوں کے لیے، الذین اہتدوا ہدن، جو یعنی اللہ جو ہے وہ ان کو انکریز کرتا ہے ہدایت میں. جو ہدایت چاہتے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو اللہ کیوں زبردستی مار کوٹ کے اور گھسیٹ کے ہدایت پہ لائے گا. جو ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت میں اور بڑھائے گا. اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنائے. آمین. والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ ہے صالحات، یعنی کہ نیک اور اچھے اعمال. صالح اعمال صرف یہی باقی رہے گا. نہ مال و دولت، اور نہ ہی تمہاری شان، اور نہ تمہارے محل، اور نہ ہی تمہاری دنیا کی کوئی بھی وراثت، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہدایت والوں کے لیے تو ہم اور بھی ہدایت کو زیادہ کریں گے، لیکن باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ صالحات ہے. خیر عند ربک، تمہارے رب کی نظر میں، سائٹ میں وہی خیر ہے. باقیات صالحات یعنی وہ نیک اور صالح اعمال جو باقی رہیں گے وہ تمہاری رب کی نظر میں، اس کے نزدیک وہی خیر ہے. تم سمجھتے ہو مال و دولت اور یہ سب بہت خیر ہے، نہیں. تمہاری شو بازی خیر ہے، نہیں. تمہارے بندے بہت زیادہ خیر ہے، بالکل نہیں. صرف نیک اور صالح اعمال ہے جو اللہ کی نظر میں خیر ہے. خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، ثواب کے لیے بھی کہ اس کا اللہ تم کو ریوارڈ دے گا، بہت سارے مطلب انعامات اس کے بدلے میں ملیں گے آخرت میں ایز ریوارڈز. اور جو مردا یعنی واپس لوٹنے کی جو جگہ ہے وہاں کے لیے وہ بہت ہی بہترین اور عمدہ ہے. وہ جو تمہارے نیک اور صالح اعمال ہے جو باقی رہنے والے وہ آخرت کے لیے بہت اچھے. And Allah does increase in guidance those who seek guidance. And the things that endure, good deeds, are best in the sight of your Lord as rewards and best in respect of their eventual returns. اس کی جو نوٹ ہے 2521. These lines are the same as in سورہ کہف آیت نمبر 46. سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 46 میں ایسی ہی سیم بات تھی، except that the word مردا، سوائے اس ایک الفاظ کے مردا جو واپس یعنی جو اصلی جو لوٹنے والی بات ہے جو اس کے لیے جو بولا گیا تو is here substituted for عمل یعنی کہ ہوپ. یہاں پر جو ہے اس کو مردا کی جگہ یعنی یہ مردا یہاں پر اللہ نے کہا، وہاں پر امید یعنی ہوپ، عمل، اس کو اللہ نے وہاں پر کہا. دا میننگ از پریکٹیکلی دا سیم، دونوں کا مطلب سیم ہی نکلتا ہے. سورہ کہف کی 46 نمبر کی آیت اور یہاں پر ابھی ہم نے جو 76 پڑھے وہ بھی. بٹ ہوپ از مور اپروپریٹ ان دا پیسج ڈیلنگ جنرلی ود دس ورلڈز گڈز.
یعنی اس دنیا کے ساز و سامان کے لحاظ سے یہ امید جو ہے نا وہ زیادہ مطلب اس کے اوپر اپروپریٹ ہے. And eventual returns in the passage dealing with the sinner's specific investments and commitments in worldly position and organized cliques. اور لوٹ کر جو واپس جانے والی جو بات ہے وہ یہاں پر ڈیل کرتی ہے گنہگار لوگوں کے تعلق سے. یعنی جو گنہگار لوگ ہیں اور ان کا خاص طور پہ کہاں کہاں انہوں نے کیا انویسٹ کیا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہ, اور ان کی جو دنیاوی مقامات تھے نا, جو ان کے گھر اور ان کا دکھاوا, ان کی شو بازی, تو وہ سب کے لیے جو بھی مطلب کمٹمنٹس ان کے تھے, یعنی جو بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ, اور ان کے جو اپنے دکھاوا جو کر رہے تھے پوزیشن کا وہ, اور پھر ان کے جو بھی چنندہ بہت ہی جن کو آرگنائز کر کے, جن کو بہت سارے انہوں نے جو بنائے ہوئیں گے لوگوں کو اپنی پارٹی کے, جیسے کہ مطلب بہت سارے مطلب ہیڈز جو کاؤنٹ کر کے کہ ہماری اتنی فوج, ہمارے اتنے لوگ, ہماری میٹنگ میں اتنے لوگ آتے ہیں. تو یہ سب کے لحاظ سے اللہ نے کہا کہ جو واپسی ہے نا, دنیا سے واپسی, اس کے لیے یہ سب نہیں ہے. یہ جو گنہگار لوگوں کا اسی پہ تکیہ لگا ہوا ہے. اصلی جو ہے دنیا کی چیزیں نہیں ہے, بلکہ نیک اور صالح اعمال ہے. آیت نمبر 77, افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. افرأیت الذی, تو آپ نے دیکھا کیا اسے, یعنی کہ مطلب ایک انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے. کیا افرأیت الذی, کیا اسے آپ نے دیکھا, کفر جو کفر کرتا ہے, ریجیکٹ کرتا ہے, بے آیاتنا, جو یعنی ہماری آیات کو جو اس کا کفر کرتا ہے وہ. وقال, اور وہ کہتا ہے لأوتین مالا وولدا, اور مجھے تو دیا جائے گا, لأوتین مالا وولدا, مجھے تو دیا جائے گا مال بھی اور اولادیں بھی بہت دی جائیں گی مجھے. تو اللہ نے اس کے بارے میں کہا یہاں پر کہ آپ نے دیکھا اسے. Have you then seen the sort of man who rejects our signs? Yet says, کہتا کیا, I shall certainly be given wealth and children. یعنی اس کو بڑا مطلب ایک گمان ہے کہ اس کو, جیسے اگر اللہ نے یہاں دولت اور بچے اگر عطا کیے ہیں, اور خاص طور پہ جیسے کہ مطلب بیٹے, کیونکہ بیٹے کو ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ باپ کے دونوں بازو ہوتے ہیں, تو اتنے سارے بیٹے ہمارے, دیکھو ہماری خود کی اپنی ہی فوج ہے. تو اب وہ یہ بولتا وہاں بھی مجھے ملیں گے. اس کی نوٹ ہے 2522. Besides the man who boasts of wealth and power in actual possession, there is the type of man who boasts of getting them in the future. یعنی ایک تو وہ ہے جو دنیا کے اندر اس کی دولت, اس کا مطلب جو دبدبا, اس کا پاور, ہاں اس کی, اور جو بھی اس کا ہے گھر بار شو بازی سب, وہ اس کے اوپر بہت ہی بوسٹ کرتا ہے, اتراتا ہے, بڑائی کرتا ہے. مگر ایک اور بھی ٹائپ کا انسان ہے جو اس بات کے اوپر بوسٹنگ کر رہا ہے کہ بڑائی مار رہا ہے کہ اس کو فیوچر میں یعنی آخرت میں بھی سب ملے گا. اینڈ بلڈز ہز ورلڈلی ہوپس thereon. تو وہ اپنی دنیا کے اندر, یعنی جو بھی دنیا کے اندر جو امید انسان بناتا ہے نا, وہ چیز اس نے اس کی آخرت کے لیے بھی بنایا ہے. Is he sure? کیا اس کو برابر یقین ہے؟ He denies Allah. وہ تو اللہ کا انکار کرتا ہے, اینڈ ہز گڈنس, اور اللہ جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہے, اینڈ مرسی, اللہ کے رحم کی انکار کر رہا ہے. بٹ آل گڈ از ان دا ہینڈز آف اللہ. لیکن تمام اچھائی, تمام بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو دے, اللہ نہ چاہے تو نہ دے. Can such a man then bind Allah to bless him when he rejects faith in Allah? تو کیا ایسا انسان اللہ کو بولے گا کہ نہیں تجھے دینا ہی پڑے گا؟ ارے واہ, تو نے تو اللہ کا یہاں پر سب رد ہی رد کیا, انکار کیا ہے,
ہاں اللہ پہ ایمان نہیں رکھا ہے اور تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے وہاں پر بڑا سب نوازے, بلیسنگ کرے تیرے پر بہت. اور ڈز ہی پریٹینڈ دیٹ ہی ہیز پینیٹریٹڈ ٹو دا مسٹریز آف دا فیوچر, اور یا تو پھر اس نے دماغ میں اپنے سوچ لیا ہے, وہ ایک پریٹینڈ کر رہا ہے کہ جیسے کہ اس کو غیب کی ساری خبر ہے, کیا ہونے والا ہے آخرت میں, غیب کی باتیں, مسٹریز آف دا فیوچر. فار نو مین کین ٹیل واٹ دا فیوچر ہولڈز فار ہم. کون سا انسان یہ بتا سکتا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آیت نمبر 78, جس کے ابھی نوٹس میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ آیت نمبر 78 کا بھی حصہ تھا اندر. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. اطلع الغیب, تو کیا اس کو غیب جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہے, یہ اس میں پورا جذب ہو چکا ہے. غیب, واہ, اس کو تو غیب ہی معلوم پڑ گیا ہے. ام اتخذ, اور یا تو پھر اس نے لیا ہے وعدہ, عند الرحمن, رحمان سے, عہدا, ایک عہد. تو اس نے رحمان سے عہد لیا ہوا ہے کہ بھئی آخرت میں دیکھو بھئی مجھے یہ دینا. ارے واہ, یعنی کہ تم نے عہد بھی لے لیا اور مطلب تم سمجھ رہے ہو ایسا کہ تم نے عہد لیا ہے. Has he penetrated to the unseen or has he taken a promise with the most gracious? دونوں میں سے کیا کیا ہے؟ غیب معلوم پڑ گیا یا اس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے؟ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے, کچھ بھی نہیں. آیت نمبر 79, کلا سنکتبو. اب دیکھو یہاں پر ہے نا, یہ آیت جو ہے اس کو بہت ہی پاور کے ساتھ پڑھنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ اللہ کا وہ جو جلالی انداز ہے نا یہاں وہ ہے کہ کلا, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. سنکتبو ما یقولو ونمد لہ من العذاب مدا. ہرگز نہیں, کلا ہرگز نہیں, جلد ہی, سا کا مطلب ہے جلد ہی, نہ مینس ہم, تو جلد ہی ہم, سنکتبو, اس میں جو کتاب کا جیسا ورڈ ہے نا, نکتبو, کتبو یعنی لکھ لیں گے ہم, جلد ہی ہم اس کو درج کر دیں گے اپنے ریکارڈ میں, ریکارڈ میں. سنکتبو ما یقولو, جو یہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ اس نے رحمان سے وعدہ لیا ہے, کہ اس نے غیب کو پتا کر لیا ہے, بڑا مطلع ہو گیا ہے. تو کلا سنکتبو ما یقولو ونمد لہ من العذاب مدا, اور ہم بڑھائیں گے اس کی عذاب میں عذاب, عذاب میں عذاب, جیسے کھینچ کھینچ کے, مدا یعنی کہ مطلب جیسے اور کھینچو اور کھینچو, مارو اس کو اور اس کا عذاب کو اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ. من العذاب مدا, تو یہاں اللہ نے کہہ دیا ما یقول, جو یہ کہہ رہا ہے, ونمد, تو ہم بڑھائیں گے لہو, اس کے لیے, من العذاب مدا. Nay, we shall record what he says and we shall add an add to his punishment. اللہ نے اپنا غصہ, غضب سب بتا دیا یہاں. نوٹ ہے 2523, such a man deserves double punishment for rejecting Allah and for his blasphemies with his holy name. کہ رحمان اللہ کا ہولی نیم ہے وہ, تو اس میں جو وہ جھوٹ گھڑ رہا ہے اس سے اللہ کو کتنا غضب اور غصہ بڑھے گا اللہ کا. آیت نمبر 80, وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. وَنَرِثُهُ, تو نرثو میں ورثو, وراثت, وارث, ورثہ, ورثہ, یہ سارے ورڈ جو ہیں وراثت کے لیے آتے ہیں نا, کہ اس کے وارث, پھر وہ وراثت, اور پھر ہم اس کو لیں گے تو نرثو, ہم, ہماری یعنی ہم لیں گے وہ, وَنَرِثُوهُ, اور سب کچھ جو وراثت پوری جو ہے وہ سب کی سب اللہ کہتا ہے وہ اللہ کی ہے, اللہ کے پاس لوٹ کے آئے گی. وَنَرِثُوهُ مَا يَقُولُ,
جو بھی یہ کہہ رہا ہے وَيَأْتِينَا، اور یہ خود آئے گا ہمارے سامنے، اس کو پیش ہونا پڑے گا ہمارے سامنے فردا، بالکل اکیلا، اور بالکل اس کے اوپر دنیا میں سمجھو کہ اس پہ فیدرز لگے ہوئے تھے، دولت کے، بہت پاور کے، اور پھر بہت ہی اس کے عیش و آرام کے، اس کے نوکر چاکر کے، اس کی دولت کے، اس کے تمام جو بھی اس کا مطلب جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ یہ ہمارا پوزیشن، مقام اور گھر، یہ سب کے جس کی کہ وہ بڑائی مارتا تھا. تو اللہ کہتا ہے وَنَرِثُوهُ، ہم ہیں اس کے وارث، ہم اس کے وراثت، ساری وراثت ہماری ہوگی. ما یقول، جو یہ کہتا وَیَأْتِینَا فَرْدًا، اور اس کو آنا پڑے گا وہ سارے فیدرز جو اس پہ لگے ہوئے ہیں. اب اس کا اپیئرنس، اس کا دکھاوا، اس کا گھر بار، سب کچھ، شہرت، سبھی کچھ، وہ سارے فیدر جو لگے ہوئے، جو پر لگا لگا کے گھومتا تھا وہ دنیا میں، وہ ایک ایک پر سمجھو نوچ نوچ کے پھینک دیا گیا. اب کیا ہے وہ، اب وہ پورا کے پورا ایک بیر ہے، اس کے جسم پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمام چیزیں اس کی اکھاڑ کے پھینک دی گئی، اور اب وہ صرف ایک برہنہ اور الون، اکیلا اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. To us shall return all that he talks of, and he shall appear before us bare and alone. اس کی جو نوٹ ہے 2524، literally we shall inherit. اللہ نے کہا، یہ بہت جگہ پہ اللہ نے کہا ہے، تو اللہ نے کہا ہم ہیں اصلی وارث، تمام دنیا کی وراثت ہماری ہوگی، ہم وارث ہوں گے اس کے. Even if the man had property and power، اگر انسان کے پاس پراپرٹی ہے، پاور ہے، it must go back to the source of all things. جو تمام چیزوں کا جو اصلی فاؤنٹن ہیڈ، سورس ہے، اسی کے پاس واپس جانا ہے اس کو. And the man must appear before the judgment seat، اور اللہ جب اپنی مطلب جو فیصلہ کرنے کا جو اس کا سیٹ ہوگی، اس کا تھرون ہوگا، وہاں اس بندے کو پیش ہونا پڑے گا. اب حساب کتاب کا ٹائم آ گیا ہے نا. دنیا میں عیش کر لیا جتنا کرنا تھا، جھوٹ بول کے، چوری کر کے، دھوکہ دے کے، چیٹنگ کر کے، جو بھی کر کے، لیکن اب حساب کتاب کی باری آئی ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا بھائی. الون اینڈ ان ایکمپنیڈ، دنیا میں اس کی سمجھو جو بھی کمپنی ہوگی تو دنیا میں تھی نا وہ، سمجھو کہ اس کے کوئی دوست، احباب، اس کے وکیل، اس کے جو بھی اٹرنیز، یا اس کی بیوی، اس کے بچے جو بھی ہوں گے، یا اس کے بھائی، اس کے جو بھی لوگ، بہنیں کوئی بھی ہوں گی. بہنوں کا تو خیر حق مارا جاتا ہے، اس لیے بہنوں کا تو ذرا بولنا دور ہے، مگر اکثر ایسے سب لوگوں کے بہت سارے لوگ ہوتے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. تو اب وہ اکیلا آنے والا ہے، وہ ساری جو فوج ساری جو تھی ساتھ میں مزے کرنے میں، ہاں، جو انجوائے کر رہی تھی اس کے ساتھ، اب وہ الگ ہے، ان کا الگ حساب کتاب ہوگا. لیکن ابھی اس بندے کا اکیلا حساب ہونے والا ہے. سوچو جب اس کو مارے پڑے گی تو یہ اکیلا مارے کھائے گا. اب اللہ یہاں پر کہتا ہے اپنی آیت میں کہ دس مین must appear before the judgment seat alone and unaccompanied, stripped of all the things from which he expected so much. وہ تمام چیزیں جو اس کے اوپر لدی پھدی تھی کہ یہ لوگ بھاری بھاری ریشم کے کپڑے بھی ہے، اس کے اوپر زر زیور فرعون کی طرح بھی ہے، اور اس کے پاس سب عیش و آرام کا سامان بھی ہے، اور بہت کچھ ہے، وہ سب تمام چیزیں اس کے اوپر سے اسٹرپ کر دی جائے گی، یعنی کہ اس کے اوپر سے اتار دی جائے گی، چھین لی جائے گی. چھل کے جیسے ایک چھلٹا اتارتے ہیں نا ہم، ایسے چھلکا اس کا اتار کے ایسی تمام چیزیں اتار دی جائے گی. اور کھڑا ہو جا اکیلا تنہا، اور وہ بھی بیر، یعنی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تیرے تن پہ. اب ہے حساب کی باری. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچانا. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور اب ابن کثیر میں پڑھیں گے.